لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد قال الله تعالى فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين۔ اللہ رب العالمین نے ہم انسانوں کی تخلیق کی، پیدا کیا، ہمیں دنیا میں بھیجا، تو اس کا مقصد، مفہوم، کوئی موٹو ہمیں دے کر بھیجا۔ ہم بخوبی اس بات کو بھی جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے ذمہ کام لگایا ہے وہ عبادت ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے کے لیے فرشتے کافی تھے، تو پھر انسانوں سے یہ ڈیمانڈ کیوں گئی، جنوں سے کیوں کی گئی؟ دوسری بات اس میں یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے عبادت کی ذمہ داری ہم پر رکھی ہے، تو عبادت کیسی ہے، کس طرح کی ہے، کب تک کی ہے؟ یہ تین بنیادی چیزوں کا تعلق اسی چیز سے۔ عبادت کیا ہے، کیسے ہے، کب تک ہے، ان سب چیزوں کا جواب اللہ رب العالمین نے ہمیں قرآن مجید میں دیا ہے۔ اور کچھ اس طرح کی چیزیں ہیں جو عملی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کر کے دکھائی۔ گویا کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے تو پورا ہمارے لیے جو چیزیں تھیں، جو معاملات تھے، جو ہمیں ضروریات تھیں، وہ ساری کی ساری ہمیں دے کر، پیدا کر کے بھیجا۔ اب بندے کے پاس، انسان کے پاس، مسلمان کے پاس یہ عذر باقی رہتا ہی نہیں ہے کہ میں ایسے میدان کا، ایسی سواری کا سوار ہوں، شاہ سوار ہوں جہاں پر میری ضروریات زندگی ہی موجود نہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان سب چیزوں کا ہمیں جب پابند کیا ہے تو اس پابندی کو سمجھنے کے لیے عقل بھی عطا کر دی، اس کی اہمیت کو جان سکیں، اس کی نزاکت کو سمجھ سکیں۔ اللہ نے جو ہمیں مقررہ زندگی عطا کی ہے، اس زندگی میں رہتے ہوئے اپنی ابدی زندگی کو سنوار سکیں، اس کو بہتر کر سکیں۔ اور جس کے پاس یہ عقل، فہم، فراست، سوچ بوجھ یہ نہیں ہے، اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رفع القلم عن ثلاث، اور اس میں پہلا ہے مجنون۔ یعنی کہ سارا دار و مدار عبادات کا، معاملات کا، اس زندگی کو گزار کر ابدی اخروی زندگی میں جا کر معاملات کا، حساب کتاب کا، سوال و جواب کا دار و مدار، انحصار عقل پر۔ دنیا میں جو عقل مند ہے، جس کے پاس سمجھ بوجھ ہے، وہ اس چیز کا مکلف ہے کہ جو کام کرے گا وہ ذمہ داری کے مطابق ہے یا غیر ذمہ دارانہ کام ہے، اس کا جواب اس کو دینا ہے۔ اس نے اپنی اس زندگی کے اندر اس وعدے کی پاسداری کرنی ہے جو اپنے رب سے کر کے آیا۔ قال اقررتم واخذتم على ذلكم اصری۔ اللہ رب العالمین نے انبیاء کو مینشن کرتے باقی سب کا بھی ذکر کیا کہ ان سے وعدہ لیا ہے، کیا کرنا ہے؟ اللہ کی عبادت کرنی، اس کی اطاعت کرنی، اس کی بندگی کرنی ہے، اس کے اور اس کے رسول کے مطابق جو انہوں نے بتائے ہوں گے احکامات، اس کے مطابق زندگی گزارنی۔ اب اگر وعدہ کیا ہے تو پھر اس کی پاسداری کرنی۔ اور کوئی بھی صاحب عقل، صاحب فہم، دانش مند آدمی، فہم و فراست والا انسان، وہ اس کے نقصان کو جانتے ہوئے کہ اس کی میں پاسداری نہیں کروں گا، اس کا نقصان کیا ہے، اس نقصان کو جان کر بھی اگر پھر بھی وہ اس کی حکم عدولی کرتا ہے، وہ اس کی پاسداری نہیں کرتا، وہ اس طریقے کے مطابق زندگی نہیں گزارتا، اور کون سی زندگی؟ جو ہمیشہ رہنے والی نہیں، جو مختصر ہے، محدود ہے، لیمیٹڈ ہے، جو ختم ہو جانے والی ہے اور کب ہو جائے پتہ ہی نہیں۔ جو دانشمند سمجھدار ہے وہ پھر اس سے روگردانی نہیں کرتا۔
وہ اس اخروی زندگی وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ، اللہ نے جو اس کے بارے میں کہا، اس غد کے بارے میں، کل کے بارے میں، غد عربی میں آنے والے کل کو کہتے ہیں، آنے والے کل کے بارے میں اللہ نے جو بتایا ہے، پیغام دیا. اور اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے 2 دفعہ اتقوا اللہ کہا ہے. سورۃ الحشر کے آخری رکوع کی یہ آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ. ان الفاظ کے شروع میں بھی اور بعد میں بھی اللہ نے تقوی اختیار کرنے کا کہا، اللہ سے ڈرنے کا کہا. اور اللہ کا ڈر بندے کے پاس ہوگا، امید ہوگی، رجا، خوف کے ساتھ اگر وہ معاملات کرے گا، اپنی اس زندگی کو گزارے گا، تو پھر وہ اپنے کل کو محفوظ کر سکے گا. اور یہی پیغام اللہ رب العالمین نے ان آیات مبارکہ میں بھی دیا ہے جو میں نے شروع میں تلاوت کی. 14ویں پارے کی یہ آیات ہیں، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ. اپنے رب کی تسبیح کرو. تسبیح کیسے کرو؟ تحمید، حمد کے ساتھ، اس کی بڑائی کے ساتھ. وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، اور سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہو جاؤ، سجدہ گزار بن جاؤ. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اللہ رب العالمین نے یہاں پر اس بات کی بھی وضاحت کر دی کہ یہ کام کب تک کرنے ہیں؟ جب تک کہ تم پر یقین نازل نہ ہو جائے. اپنے رب کی عبادت کرنی ہے، عبادت اطاعت والی، اپنی مرضی والی نہیں. وَاعْبُدْ رَبَّكَ، اپنے رب کی عبادت کرنی ہے. حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یہاں تک کہ تم پر یقین آ جائے، یقین اتر جائے، نازل ہو جائے. اب یہ یقین کیا ہے؟ یقین کے 2 معنی کیے جاتے ہیں، ایک درست معنی ہے، ایک غلط معنی ہے. غلط معنی کیا ہے؟ اس سے بچنا بھی ہمیں ضروری ہے. غلط معنی ہمارے ہاں یہ کیا جاتا ہے کہ ایک محدود وقت تک اللہ کی عبادت کرنی. جب اس بات کا یقین ہو جائے کہ اللہ ہے، اللہ میں مجھ میں اس میں ہو گیا، اب عبادات کی ضرورت ہی نہیں. ہم اپنے معاشرے میں یہ چیزیں دیکھ سکتے ہیں. ہمیں اس طرح کے ملنگ مجاور کئی سارے مل جائیں گے جو لوگوں سے سوال تو کرتے ہیں، لوگوں کی بگڑیاں بنانے کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن نماز کا کہتے ہیں تو کہتے ہیں ہم پڑھ کر ہی آئے ہیں. عبادات کا کہتے ہیں تو ہمیں یقین ہے ہم رب کے بندے ہیں اور رب ہے، موجود ہے. یہ سراسر باطل عقیدہ ہے. اگر یہ درست ہوتا یا اس کے اندر سے 1% بھی کوئی چیز درست ہوتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لمبی لمبی نمازیں نہ پڑھتے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا پر اللہ رب العالمین کے محبوب ترین بندے. آپ پر مشکلات نہ آتی، پریشانیاں نہ آتی. اللہ رب العالمین سے جو چیز مانگتے، جو خواہش کرتے، وہ پوری ہوتی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر خواہش کی بھی تو کس چیز کی؟ اللہ رب العالمین نے تمام انبیاء کو اس بات کا چانس دیا تھا کہ ایک دفعہ مجھ سے جو مانگنا چاہتے ہو مانگ لو. ہر نبی نے کوئی نہ کوئی چیز مانگی. کسی نے بادشاہت مانگی، کسی نے اولاد مانگی، کسی نے لوگوں کو دعوت دینے کی، تبلیغ کی، آواز سننے کا، اس کی مانگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز نہیں مانگی. اللہ کے سب سے محبوب بندے، انبیاء کی امامت کروانے والے، اور اللہ کے خاص فضل کے ساتھ ایسا فضل ہے کہ تربیت اللہ رب العالمین خود کر رہا ہے، حفاظت اللہ رب العالمین خود کر رہا ہے. کرتا اللہ ہر کسی کی، لیکن خاص طور پہ بعض کی حفاظت ہوتی. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی عبادت کس طرح کرتے ہیں؟ ہمیں سیرت طیبہ کے اندر کئی سارے اس طرح کی چیزیں ملتی ہیں. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کرتی ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ رب العالمین نے آپ سے تو معاملہ اس طرح کا رکھا ہی نہیں جو دوسرے لوگوں کے ساتھ. شیطان ابلیس آپ پر حملہ آور نہیں ہو سکتا. اللہ رب العالمین نے آپ کو دنیا کے ان گناہوں سے، ان معاملات سے، ان مصیبتوں سے، مشقتوں سے، آزمائشوں سے دور رکھا. پھر آپ اتنی لمبی نماز پڑھتے ہیں کہ آپ کے پاؤں مبارک سوج جاتے ہیں. اور وہ نماز جو باقی امتیوں کے لیے فرض ہی نہیں، رات کی نماز ہے. ایک رکعت میں نبی علیہ السلام سورۃ بقرہ پڑھتے ہیں، آل عمران پڑھتے ہیں، مائدہ پڑھتے ہیں، نساء پڑھتے ہیں. دوسری رکعت میں طویل ترین صورتیں ہیں قرآن مجید کی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کیا کہتے ہیں؟ یا عائشہ، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین ہیں،
افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ ہمیں بتا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں کہ اللہ سے مانگا کچھ نہیں ہے، اللہ نے جو عطا کیا ہے اس بات کا شکر ہو رہا ہے، اس بات کا شکر ادا کرنے کے لیے اتنا لمبا سجدہ ہے، اتنا لمبا قیام ہے کہ پاؤں سوج رہے۔ افلا اکون عبدا شکورا، بڑے مختصر سے الفاظ، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کیا تھا؟ دنیا کی آرائش آرام کچھ نہ تھا، حصول کرنے کی کبھی کوشش ہی نہ کی، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کبھی مال آیا ہی نہیں۔ یہ غلط مفہوم ہے۔ مکی زندگی کے اندر معاملات الگ تھے، مکی زندگی میں الگ معاملات تھے۔ اللہ کا وعدہ جو اللہ سے وعدہ کر کے آئے تھے، اس وعدے کی جب پاسداری کرنا شروع کی تو اللہ نے عرب و عجم کا مالک بنا دیا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پہلی دعوت کیا تھی؟ صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو نعرہ لگایا تھا، جو اپنی قوم کو جمع کیا تھا، اللہ رب العالمین کا پیغام پہنچانے کا کام تھا، آپ کا ذاتی کوئی کام نہ تھا۔ یا صباحا، عرب کے اندر یہ نعرہ خطرے کی علامت سمجھا جاتا تھا، یہ نعرہ سنتے ہی فوراً جمع ہو جاتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نعرہ لگایا، سب صفا پہاڑی پر جمع ہو گئے۔ جو مکہ مکرمہ گیا وہ صفا پہاڑی کو بھی دیکھ چکا ہے، مروہ کو بھی دیکھ چکا ہے۔ اما ہاجرہ رضی اللہ عنہا علیہ الصلوۃ والسلام اس کے درمیان بھاگی تھی، اور اللہ نے رہتی دنیا تک اس کو عبادت کا حصہ بنا دیا۔ صفا سے شروع ہوتے ہیں مروہ پر، مروہ سے صفا پر، یہ سعی جس کو ہم کہتے ہیں۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، اللہ نے اپنے شعار میں اس کو بنا لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہاڑی پر کھڑے ہو کر آواز لگاتے ہیں، اور سب سے پہلے کیا کہتے ہیں؟ اپنا کردار پیش کرتے ہیں، اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں کہ اللہ کا پیغام دینے سے قبل اپنا تعارف ان کے ساتھ کر رہے ہیں۔ اور تعارف کرنے کی ظاہراً تو کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ وہی رہے، وہی بڑے ہوئے، ان کے درمیان رہنے والے، اٹھنے بیٹھنے، کھانے پینے، تجارت کرنے والے، معاملات کرنے والے، سب کچھ، لیکن اس کے باوجود اقرار کروانا تھا۔ سب نے کیا کہا تھا؟ ہم نے تو آپ کو صدیق پایا ہے، سچ بولنے والا، امانت دار پایا ہے۔ اس گئے گزرے زمانے کے اندر بھی آپ کا کردار نفیس ترین کردار ہے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت دی تھی، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم، اور اللہ رب العالمین کے پیغام کے اندر، دعوت کے اندر دین بھی ہے، دنیا بھی ہے، لیکن کس طریقے سے ہے کہ اگر دین ہوگا، دین رکھے گا تو دنیا ہے، اگر دنیا رکھے گا اور دین نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، کوئی معبود نہیں، کوئی الہ نہیں، کوئی پیشوا، رہبر، رہنما، کچھ نہیں۔ اللہ نے جو پیغام دیا، جس کو مقرر کیا، بس وہی۔ اور عرب اس کا معنی سمجھتے تھے، بخوبی سمجھتے تھے۔ ہم تلاوت کرتے ہیں انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم، اللہ نے قرآن مجید میں یہ کہا، قرآن مجید عربی میں نازل کیا ان کے سمجھنے کے لیے۔ وہ بخوبی سمجھتے تھے لا الہ الا اللہ کا معنی کیا۔ ہاں، اگر نہیں سمجھتا تو آج کا مسلمان نہیں سمجھتا کہ اس کا معنی کیا، کیونکہ اگر اس کا معنی جو جانتا ہے، جو اس کا مفہوم سمجھتا ہے، وہ پھر اللہ کی بندگی اور اطاعت کرتا ہے اور کوئی معاملہ نہیں کرتا، وہ پھر دنیا کے پیچھے نہیں بھاگتا، بلکہ وہ دین کے ساتھ جڑا رہتا ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس مکہ مدینہ کے اندر دنیا کا ڈھیر لگا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ نماز کروائی، نماز کے فوراً بعد گھر چلے گئے، ورنہ نماز کے بعد آپ بیٹھا کرتے تھے، ذکر اذکار کرتے اسی جگہ پر۔ اور اس کی فضیلت بھی بیان کی کہ جب تک باوضو رہ کر نماز کی جگہ پر بندہ بیٹھ کر اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے، تحمید حمد بیان کرتا ہے، فرشتہ اللہ مقرر کر دیتا ہے کہ اس کی مغفرت اور بخشش کی دعا کرتا رہے۔ یہ چھوٹی فضیلت تو نہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فوراً گھر جاتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی علیہ السلام کیا ہوا؟ سونے کی ایک ڈھیلی رہ گئی تھی صدقہ کرنا، میں وہ بھول گیا تھا، اور مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ دنیا کا کوئی مال متاع میرے گھر میں اتنی دیر تک رہ جائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صدقہ کر دیا تھا۔ ہم اس نبی کی قوم ہیں، اس نبی کی امت ہیں، ہماری تعلیمات یہ والی ہی۔ اور اللہ رب العالمین نے
فسبح بحمد ربک کا یہ جو پیغام دیا ہے نا، در حقیقت یہ نسخہ کیمیا ہے. اگر ہم مسلمان سمجھیں، ہماری تمام پریشانی، تمام مشکلات کا اللہ نے ہمیں یہ حل عطا کیا. اور اللہ کی تسبیح کس طرح بیان کرنی ہے؟ اللہ رب العالمین کی تمام صفات کے ساتھ. اور کون سی صفات؟ صفات سلبیہ. یہ عقیدے کا مسئلہ کہ اللہ رب العالمین کی جتنی بھی چیزیں ہیں اس کے اندر اثبات موجود ہے، نفی نکل جاتی. اور تحمید، حمد، تمام جمیع صفات ثبوتیہ کے ساتھ جو اللہ کی بڑائی بیان کرنے والی چیزیں ہیں ان سب کو شامل کرتے ہو. اور اللہ رب العالمین نے یہ تسبیح اور یہ تحمید کے کوئی بڑے الفاظ تو نہیں ہمیں دیے. اللہ کی تسبیح کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ. تحمید کیا ہے؟ الحمدللہ، الحمدللہ رب العالمین. مختصر ترین الفاظ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی اپنے مشکلات کے اندر یہی فارمولہ استعمال کیا کرتے تھے. ہم اگر اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم مشکلات کا، پریشانیوں کا کیوں شکار ہیں، در حقیقت ہم نے ان تعلیمات کو چھوڑ دیا، ان سے ہم پیچھے چلے گئے جن کا ہمیں پابند کیا گیا. صرف نماز پڑھ لینا کافی نہیں ہے. اگر صاحب حیثیت ہے، مال ہے، زکوٰۃ ادا کر دینا کافی نہیں ہے. اللہ نے اور استطاعت دی، بیت اللہ کا حج کر لینا کافی نہیں ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو فرض ہیں، نہ کرنے والے کے بارے میں اللہ نے پوچھنا، سخت پکڑ ہے اس کی. لیکن مشکلات کا حل کس میں ہے؟ ہاں، ان چیزوں میں بھی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جتنی بھی غزوات ہیں آپ نے نماز قائم کی تھی. وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ عملی نمونہ پیش کیا تھا. اور من الساجدین سے مراد صرف سجدہ نہیں ہے، اس سے مراد صرف سجدہ نہیں بلکہ اس سے مراد پوری نماز ہے. وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اس کی تفسیر اللہ نے کی. رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. اس سے کیا مراد ہے؟ کہ جو رکوع کر رہا ہے رکوع میں اس کے ساتھ رکوع میں شامل ہو جائے، وہ رکوع سے اٹھے ہم بھی چلے جائیں. اس کا معنی یہ نہیں، پوری نماز ہے. وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، دونوں سے مراد یہی. اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں دیگر مقامات پر بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس بات کا پابند کیا. سورۃ طٰہٰ اٹھاتے ہیں، فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ. اللہ رب العالمین نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی بھی دیتا ہے، دلاسا بھی دیتا ہے. وہ مشکلات، مکہ کی جتنی بھی پریشانیاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تھیں، ان کا حل اللہ نے اس کے اندر اس آیت مبارکہ میں پیش کر دیا. اور یہ صورت یہ بھی مکی ہے، طٰہٰ بھی مکی ہے. دونوں صورتوں کا تعلق مکی ہے اور یہ دونوں آیات صورت مکی کا حصہ ہے. یعنی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مشکل زمانے کے اندر اللہ نے یہ نسخہ کیمیا دیا. فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، اے نبی، اے محمد علیہ الصلوۃ والسلام صبر کیجئے. عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، جو کچھ وہ کہتے ہیں ان کی باتوں کا برا نہ مناؤ. اور ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے عرب کی وہ مثالیں بدلی ہیں، وہ روایات، وہ رواج بدلے ہیں جن کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. اس کی ایک مثال سورۃ احزاب میں ہمیں ملتی ہے. سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا نکاح میں کون ہے؟ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور زید کون ہیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ بولے بیٹے. اللہ رب العالمین اور عرب کے اندر یہ بات عام تھی کہ جو منہ بولا بیٹا ہے بس وہ حقیقی بیٹا ہے، وہ جائیداد میں بھی وارث بنے گا اور باقی جتنے بھی حقیقی بیٹے کے حقوق ہیں وہ اس کے ہوتے ہیں. اللہ رب العالمین نے اس رواج کو بدلا کہ زید کیا ہے، اپنے حقیقی باپ کی طرف نسبت ہوگی. وہ محمد علیہ السلام، زید بن محمد جو مشہور تھا، اس کو بدل دیا گیا. بڑا مشکل فیصلہ تھا. وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا. اللہ رب العالمین نے اس سورت کے شروع میں تسلی اس طریقے سے توکل کا کہا. وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، اس کا پیغام دیا. پہلے تسلی، دلاسا، تربیت اور پھر آگے حکم تبدیل ہو رہا. زید رضی اللہ تعالی عنہ اپنے حقیقی باپ کی طرف جا رہے ہیں. پھر دوسری چیز یہاں پر سیدنا زید کے واقعے میں جو ہمیں ملتی ہے، سیدنا زید قریشی نہیں ہے
اور ہم جانتے ہیں کہ نبی علیہ السلام قریشی خاندان سے، اور قریشی خاندان بیت اللہ کا متولی بڑا ہے، یہ قبیلہ معتبر سمجھا جاتا ہے، اس کی بات سنی جاتی۔ اور سیدنا زید رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے نکاح میں کون ہیں؟ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور زینب کون ہے؟ نبی علیہ السلام کی پھپھی زاد بہن ہے، یعنی کہ قریشی خاندان سے ہیں۔ قریشی خاندان کا لڑکی کا نکاح ایک اس لڑکے سے ہو رہا ہے جو غلام ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہاں دوسری روایات کو توڑا، دوسری روایت کو تبدیل کیا، دوسرے رواج کو تبدیل کیا۔ ہم آج کل کہتے ہیں نا رسم و رواج ہے، بڑا عبادت گزار بندہ ہوتا ہے، اللہ کا متقی پرہیزگار، اللہ سے ڈرنے والا، عبادت گزار، مال خرچ کرنے والا، اللہ کے راستے میں دینے والا، لیکن جب اس مسلمان کی خوشی غمی دیکھتے ہیں تو پھر بچوں کی شادی ہے، کوئی بات نہیں، ایک دن ہی ہے نا۔ اسلام اس بات کا نام نہیں ہے، عبادت اللہ کی اطاعت اس چیز کا نام نہیں ہے، بلکہ ہر عمل، ہر کام اس کی اطاعت اور بندگی کے اندر ہوگا تو وہ قابل قبول پورا مومن کہلائے گا۔ ورنہ اگر اس کی خوشی غیر مسلموں کے رواج پر ہے یا اپنی مرضی کے مطابق ہے، اسلام سے اس کو نکالتی ہے، اسلام سے متصادم ہے، مخالف ہے، تو گویا کہ اس کے اندر پورا ایمان پختہ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر اس رواج کو بھی تبدیل کیا۔ پھر تیسرا رواج، منہ بولے بیٹے زید، پھپھی زاد بہن زینب، نکاح زید میں ہے، طلاق ہوئی، اللہ نے حکم دیا محمد علیہ السلام اب آپ نکاح کریں زینب سے۔ بڑا مشکل مرحلہ تھا، لوگ کیا کہیں گے؟ منہ بولے بیٹے کی یعنی کہ بہو، اس کے ساتھ اب نکاح، بڑا مشکل مرحلہ، لیکن نبی علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی اور اس رواج کو بھی تبدیل کیا۔ ہم یہ واقعہ کئی دفعہ سن چکے ہوں گے، زید کی بیوی زینب تھی، طلاق ہوئی، نبی علیہ السلام نکاح ہو گیا، لیکن اس کے اندر ایک اور پہلو ہے کہ یہ زینب قریشیہ ہیں، ہاشمیہ ہیں۔ آپ علیہ السلام نے صرف یہ نکاح کر کے رواج نہیں توڑا، بلکہ وہ قبائل والا رواج بھی توڑا ہے کہ میں نکاح کروں گا اپنی بیٹی کا یا بیٹے کا تو فلاں قبیلے میں ہی کروں گا، اس کے علاوہ نہیں کرتا۔ یہ چھوٹی ذات، یہ رواج بھی اللہ رب العالمین نے تبدیل کیا۔ شعوبا وقبائل لتعارفوا، بس اس کے علاوہ آگے کوئی چیز نہیں۔ یہ جماعتیں، گروہ، یہ قبائل تمہارے تعارف کے لیے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اس کے علاوہ ہے کیا پھر اللہ؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تمہارا تقوی، تمہاری پرہیزگاری یہ اللہ کے ہاں محترم ہے، اس کا اکرام ہے، یہ بہترین چیز ہے، اس کا معیار ہے، یہ سمجھا جاتا ہے۔ ورنہ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ عربی تھے، نہ قریشی تھے، نہ ہاشمی تھے، بلکہ دور دور کے کسی قبیلے سے نہیں تھے، حبشی تھے، حبشہ کے رہنے والے، کالا رنگ، موٹے ہونٹ، لیکن اللہ احد کی ایسی صدا تھی، کوئلوں پر لیٹ کر، گرم پتھروں پر لیٹ کر، گرم ریت پر لیٹ کر بھی اللہ احد کی صدا بلند کرتے ہیں۔ اور مسلمانوں کی کیفیت کیا ہے اس وقت؟ اتنا مال بھی نہیں ہے کہ اس غلام کو آزاد کروا لیں، اس اپنے بھائی کو آزاد کروا لیں۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کوشش کر کے آزاد کروایا تھا، اور اللہ رب العالمین نے ان کا مقام اور مرتبہ کیا رکھا تھا؟ نبی علیہ السلام معراج پر گئے ہیں، قدموں کی آہٹ اللہ رب العالمین سنواتا ہے، جنت میں قدموں کی آہٹ ہے، اللہ کس کی ہے؟ بلال کی ہے۔ واپس آتے ہیں، بلال کیا عمل کرتے ہو اللہ کے ہاں، کیا دعا کرتے ہو، کیا کہتے ہو کہ اتنا بڑا مقام ہے تمہارا؟ کسی قریشی، کسی ہاشمی کا نہیں ہے، کسی بڑے مرتبے والے، بڑے قبیلے والے کا نہیں ہے، ایک حبشی کا ہے۔ اللہ کے نبی اور تو کوئی چیز یاد نہیں ہے، بس اتنا ہے کہ جب وضو کرتا ہوں 2 رکعت نماز ادا کرتا ہوں۔ اتنا بڑا مقام، اتنا بڑا مرتبہ، 2 رکعت وضو کرنے کے ساتھ 2 رکعت، اور اللہ نے چل بلال زمین پر رہے ہیں، آہٹ جنت میں ہیں۔ کون؟ حبشی۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم کی یہ مثال ہے۔
تقوی ہے، پرہیزگاری ہے، اللہ کا خوف ہے، پھر مقام کوئی مرتبہ ہے، اس کے علاوہ دنیا کا جتنا بھی مال جمع ہو جائے اور اللہ کا خوف نہیں تو وہ کچھ بھی نہیں، وہ لہو اور لعب ہے، کھیل تماشا ہے۔ اللہ رب العالمین نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ان آیات مبارکہ کے اندر اس بات کا پابند کیا، علی ما یقولون، ٹینشن نہیں لینی، صبر کیجئے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر مرحلے پر صبر کیا، کیونکہ رہبر رہنما اللہ نے بنا کر بھیجا تھا۔ عادات، اطوار، اٹھنا بیٹھنا، جو وہاں کا رسم و رواج، ماحول تھا، بہت ساری تبدیلیاں تھیں۔ 3 چیزیں میں نے آپ کو ایک واقعے کے اندر سے رکھی، بدلی، اللہ نے تبدیل کیا، پھر تسلی بھی دی، پھر اللہ نے کیا کہا، وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، یہ پریشانی مصیبت، اس میں اللہ کی تسبیح کرو، تحمید کرو، قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، سورج غروب اور طلوع ہونے سے قبل۔ اور بعض محدثین مفسرین اس سے مراد صبح و شام کے اذکار بھی لیتے ہیں، صبح و شام کے اذکار میں بھی یہ ساری چیزیں شامل ہیں۔ اور صبح و شام کے اذکار، اس میں انسان کا بہت بڑا فائدہ ہے، آفات سے محفوظ رہتا ہے، پریشانیوں سے محفوظ رہتا ہے، زہریلی چیزوں سے محفوظ رہتا ہے، جادو ٹونے ان چیزوں سے محفوظ رہتا ہے۔ فائدہ تو ہم انسانوں کا ہے، لیکن بات وہی ہے کہ ہم سمجھتے نہیں، اگر سمجھتے ہیں تو ہم بھول جاتے ہیں۔ وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ، پھر اللہ رب العالمین نے اسی آیت مبارکہ میں کہا کہ نہیں، یہاں بس نہیں ہے، سورج غروب ہونے سے قبل اور طلوع ہونے سے قبل اتنا ہی نہیں ہے، وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ، رات کو بھی اللہ کی تسبیح تحمید کرنی ہے، رات کے پہر میں بھی کرنی ہے۔ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ، اطراف طرف کو کہتے ہیں، یہ طرف کی جمع اطراف ہے، اور طرف یہ حصہ اور یہ حصہ، یہ ایک ٹیبل کا یہ حصہ، یہ ایک طرف یہ ہے، ایک یہ ہے، ایک یہ ہے، ایک یہ ہماری اردو کا لفظ ہے۔ ہم کسی کو راستہ بتا کہتے ہیں نا، کہاں کس طرف ہو، میں روڈ کے اس طرف ہوں، یار میں روڈ کے اس طرف ہوں، مجھے کیوں نہیں دکھ رہے آپ؟ ہم یہ استعمال کرتے ہیں، وَأَطْرَافَ النَّهَارِ، دن کے ہر طرف، رات کا بھی ذکر آ گیا، دن کا بھی آ گیا، سورج کے طلوع غروب ہونے کا بھی آ گیا، گویا کہ 24 گھنٹے اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے آخری 2 لفظ میں کیا کہا، لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ، تاکہ تو راضی ہو جائے۔ ہم اللہ کی بندگی کرتے ہیں، اطاعت کرتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج کرتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، جتنے بھی اعمال کرتے ہیں وہ اس لیے کرتے ہیں اللہ تو راضی ہو جائے، اللہ کی رضامندی ہمیں چاہیے ہوتی ہے، نیت یہی ہے۔ باقی نیت کا معاملہ تو اللہ کے ساتھ ہے، ظاہری ہر کسی کی نیت یہی کہ اللہ راضی ہو جائے، لیکن اللہ اس آیت مبارکہ میں کیا کہتا ہے، لعلک ترضیٰ، تاکہ تو راضی ہو جائے۔ اللہ میں کیسے راضی ہو سکتا ہوں، مجھے تو تیری رضا چاہیے۔ اللہ کہتا ہے بندے کی رضا بھی ہونی چاہیے، اور بندے کی پہلی رضا کیا ہے، اس کو یاد کر لیجئے، پہلی رضا بندے کی کیا ہے۔ کوئی مشکل پریشانی مصیبت آتی ہے نا، ہم انبیاء کی زندگی کا اگر مطالعہ کریں تو کوئی بھی ایسا نبی ہم نہیں دیکھتے کہ جس کی زندگی بڑی پرسکون ہو، سب کے ساتھ مشکلات، مصائب، پریشانیاں گزری۔ قرآن مجید میں بہت سارے انبیاء کا واقعہ موجود ہے، انبیاء آدم علیہ السلام، ابراہیم، یونس، شعیب، یحییٰ، لوط، ہود، سب نبی، موسیٰ، عیسیٰ، کسی نہ کسی کے ساتھ مسئلہ ہے، یہاں تک کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ بھی پریشانیاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کے معاملات ایک طرف، شیب ابی طالب کے 3 سال ایک طرف۔ کوئی سوچ سکتا ہے کہ 3 سال کے لیے اس کو ایک جگہ پر بند کر دیا جائے، نہ کسی سے تجارت کرنی دی جائے، نہ خرید و فروخت، معاشی معاملات بھی بند، سب کچھ ختم۔ 3 سال، ہم شاید 3 دن یہ برداشت نہ کر سکیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ 3 سال ایک طرف۔ اللہ کہتا ہے بندہ تو راضی کس طرح ہوگا، تجھے اس مشکل پر، اس مصیبت پر، اس وقت کے آنے پر تجھے صبر آنا شروع ہو جائے گا۔ ان مع العسر یسرا، اللہ تجھے تسلی دے رہا ہے، مشکل کے ساتھ آسانی، آسانی کے ساتھ مشکل، یہ وقت گزر جائے گا اگر صبر کے ساتھ اس کو گزار لیا۔ فاصبر، جو اس آیت مبارکہ کا پہلا لفظ ہے، اگر اس صبر کے ساتھ تو نے اپنے ان معاملات کو اس طریقے سے گزارا
کہ اللہ کی تسبیح بیان کی، تحمید کی، تحلیل، تکبیر بھی اس میں شامل ہے، اگر تو نے وہ کی تو تیرا دل مطمئن ہو جائے گا، تجھے صبر آ جائے گا۔ وہ جو مشکل بڑا پہاڑ نظر آتا تھا اللہ تیرے لیے اس کو چھوٹا کر دے گا، یہ تیرے ساتھ اللہ کی مدد اور نصرت آ جائے گی۔ اور جب یہ بندہ مطمئن اس بات پہ ہو تو گویا کہ کیا ہوگا، وہ رضامندی کا اظہار کرے گا کہ یہ پریشانی آئی ہے، یہ بیماری آئی ہے، یہ ختم ہو جائے گا، اس کا بدلہ، اس کا صلہ اللہ مجھے دے۔ اور یقین کیجئے ہماری زندگی کے بہت سارے پہلو غیبیات پر ہیں، اور اس طرح کے معاملات جب اللہ کے ہاں جا کے ہمیں صلہ ملے گا، ہم پھر اس وقت بھی افسوس کریں گے کاش کہ میں اور صبر کر لیتا، کاش کہ میں اور یقین کے ساتھ اور اللہ کی بڑائی بیان کر لیتا، میں اور زیادہ عبادت کر لیتا، اس سے بھی بلند مقام مجھے مل جاتا۔ اللہ رب العالمین نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو قرآن مجید میں 5-6 مقامات پر اس بات کا پابند کیا۔ سورۃ فرقان کے اندر اللہ نے کہا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اللہ کی تسبیح بیان کرو، اس پر توکل کرو جس کو موت نہیں آنی۔ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا، خبیرہ یا بصیرہ، اللہ رب العالمین جانتا ہے، خبیرہ، اللہ جانتا ہے بندے کے بارے میں، بندے کے گناہوں کے بارے میں جانتا ہے، اس کے باوجود اللہ اس بات کی طرف اگر بندے کو کہتا ہے گویا کہ اللہ بندے کو معاف کرنا چاہتا۔ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ بات پھر وہی ہے، یہاں پر بھی وہی بات کہ بندہ اپنے رب کی طرف نہیں جاتا، ورنہ بندے سے رب اتنی محبت کرتا ہے کہ ہر رات کے آخری پہر اللہ رب العالمین دنیاوی آسمان پر آتا ہے، آ کر بلند آواز دیتا ہے، نعرہ ہوتا ہے، اللہ رب العالمین بلاتا ہے، ینزل ربنا کل لیلۃ الی السماء الدنیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ، ہر رات کے آخری پہر اللہ رب العالمین آسمانی دنیا پر آتا ہے جیسے اس کی منشا ہے۔ اس بات کا ہمیں علم نہیں کہ کیسے، کس طرح آنا، کیسے، وہ جیسے اللہ رب العالمین چاہتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین بندوں کو آواز دیتا ہے، رزق طلب کرنے والے رزق طلب کر لیں، بخشش والے بخشش طلب کر لیں، معافی مانگنے والے معافی طلب کر لیں، میں عطا کروں۔ لیکن اس وقت بندہ بڑی گہری نیند میں سو رہا ہوتا، رات ساری انسان جاگ لے گا، لیکن جب رات کا آخری پہر آنے لگتا ہے نا تو پھر ڈرائیور گاڑی چلاتے بھی سونا شروع کر دیتا ہے، جو دن بھر سو کر رات کو گاڑی چلاتا ہے۔ حقیقت ہے ایسی، کیوں؟ ہمارا دشمن ابلیس ہے، ہم نے اس کا مقابلہ کرنا ہے، اور اس کا مقابلہ کس طرح کرنا ہے؟ جب ہم اللہ کی بندگی کریں گے، اللہ کی عبادت کریں گے، اس کی اطاعت کریں گے۔ پھر اللہ رب العالمین نے دوبارہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ پیغام پھر دیا، سورۃ مومن اٹھائیے، فاصبر ان وعد اللہ حق واستغفر لذنبک۔ اللہ رب العالمین نے یہاں گناہوں سے توبہ کرنے کا بھی کہا، اور یہاں پر پھر اللہ نے صبر کی تلقین کی۔ اور اللہ کا وعدہ حق ہے، سچ ہے، اس میں کوئی شک و شبہ پیدا نہیں ہو سکتا۔ اور پھر اللہ نے کہا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، صبح و شام دونوں اس میں آ گئے۔ فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ، اللہ رب العالمین نے بار بار اس کی تلقین کی۔ پھر اللہ رب العالمین نے سورۃ طور میں بھی یہ بات کہی وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ۔ اللہ نے یہاں آنکھوں کا بھی ذکر کر دیا، بِأَعْيُنِنَا، اپنی آنکھوں سے دیکھ لو، یقین آ جائے تمہیں۔ پھر اللہ نے تسبیح اور تحمید کا ذکر کیا، حین تقوم۔ محدثین مفسرین اس لفظ کے معنی میں لکھتے ہیں کہ اگر بندہ مجلس میں بیٹھا ہے، کھڑا ہو، دعا پڑھے، مجلس کفارہ کی دعا رسول اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی، کھڑے ہو کر یہ دعا پڑھتا ہے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اللہ کی تسبیح بھی بیان ہوگی، تحمید بھی بیان ہوگی۔ سو کر کھڑا ہوتا ہے اس کی دعا ہے، مسجد سے نکلتا ہے اس کی دعا ہے، باتھ روم سے اٹھ کر نکلتا ہے اس کی دعا ہے۔ ان دعاؤں میں تسبیح بھی ہے، تحمید بھی ہے، اللہ کا ذکر بھی ہے، اللہ سے معافی بھی مانگتا ہے۔ وہ ساری چیزیں حین تقوم میں جمع ہو جاتی ہیں۔ جب بھی جس جگہ سے بھی کھڑا ہوگا وہ اللہ کی تسبیح کرے، تحمید بیان کرے۔ پھر اللہ رب العالمین نے سورۃ النصر پوری کی پوری اس پر نازل کر دی، اذا جاء نصر اللہ والفتح۔
وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ اور جب یہ صورت نازل ہوئی تھی نا، اللہ رب العالمین نے نصرت کا اعلان کیا تھا، سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ رو پڑے تھے، صحابہ پریشان ہوئے کہ اللہ نے تو آج اعلان کر دیا فی دین اللہ افواجا، لوگ جوک در جوک دین میں داخل ہو جائیں گے اس دین کو قبول کرنے، اب تو ہم پاور میں آئیں گے، طاقت میں ہو جائیں گے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو صفا پہاڑی کا پیغام تھا، تملک العرب والعجم، کہ اللہ تمہیں عرب و عجم کا مالک بنا دے گا اگر لا الہ الا اللہ کہہ دو گے۔ اور یہ عرب و عجم کی اللہ کے نبی علیہ السلام نے خندق کے موقع پر بھی یہ بات کہی تھی، جب ایک چٹان آئی، پتھر آ گیا، صحابہ آپ کے پاس گئے، اللہ کے نبی ٹوٹ نہیں رہی، نبی علیہ السلام آئے، بسم اللہ کہا، چٹان پر ماری، ضرب ماری، اس کو مارا، چٹان ریزہ ریزہ ہوگی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ نے مجھے فارس کی فتح دکھا دی، روم کی فتح دکھا دی۔ صحابہ کو اس وقت یقین نہیں، پتہ نہیں تھا، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ جو تھے، جو زبان مبارک سے ادائیگی ہو گئی تھی، اس پر پکا یقین تھا۔ اور پھر ہم پڑھتے ہیں سیرت صحابیات کے اندر سیدنا عمر کا دور، آدھی دنیا پر حکومت، 22 لاکھ مربع بھی، جس سے لوگ ڈرتے تھے، جس حکومت سے لوگوں کے نام لینے کا ان کا لرزہ طاری ہو جاتا تھا، اللہ نے اسلام وہاں پہنچا دی۔ کس کی برکت سے؟ وہ لا الہ الا اللہ کا پختہ عمل کرنے کی وجہ سے۔ یہاں پر پھر اللہ نے وہ وعدہ بھی پورا کر دیا۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھیوں کو کہتے ہیں کہ اللہ نے یہ نعمتیں تو دے دی ہیں، یقیناً ایسا ہی ہے، طاقت بھی ہوگی، قوت بھی ہوگی، حکومت بھی ہوگی، سلطہ بھی ہوگا، روب دبدبہ بھی ہوگا، مال بھی ہوگا، سب کچھ ہوگا، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نہیں ہوں گے، جبرائیل امین اترنا بند ہو جائیں گے۔ اللہ نے جو پیغام دینا تھا، دعوت دینی تھی، جو تربیت کی جو چیزیں اتارنی تھی، وہ پوری ہوگی۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رخصتی کا وقت آ گیا ہے، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے چلے جائیں گے۔ اللہ نے جو بعثت کا مقصد رکھا تھا وہ پورا ہو گیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ رب العالمین نے حجۃ الوداع کا خطبہ دیتے ہوئے یہ آیت نازل کی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر تھے، اور اس وقت بھی بعض صحابہ کا یہی تھا کہ دین پورا ہوا، گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سے جدائی کا وقت آ گیا، اور اس پر وہ غمگین تھے۔ اور سورۃ النصر مدنی ہے، الیوم اکملت، یہ جس سورت کے اندر ہے وہ سورت مدنی ہے، یہ آیت مکی ہے۔ پوری سورت اللہ رب العالمین نے جو سب سے آخر میں نازل کی وہ یہی، اس بات کا پیغام دیا۔ تعداد بڑھ جائے گی، لیکن تلقین کس چیز کی اللہ نے کی؟ فسبح بحمد ربک واستغفر، استغفار بھی کرنا ہے، اور استغفار کے حوالے سے اس کی فضیلت سورۃ نوح کے اندر آپ خود پڑھ لیجیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام 100 مرتبہ 70 مرتبہ کیا کرتے، بخاری کی روایت کے مطابق 70 مرتبہ، مسلم کی روایت کے مطابق 100 دفعہ صبح و شام، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گناہ سے پاک تھے۔ کس لیے؟ دعوت کے لیے، تبلیغ کے لیے، بتانے کے لیے۔ انہ کان توابا، اللہ ہی توبہ قبول کرنے والا، اور یہی پیغام اللہ نے یا عبادی الذین اسرفوا اس میں بھی دیا۔ اللہ اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے، ضرورت اس چیز کی ہے کہ بندہ اس بات کو، اس محبت کو سمجھنے والا ہو، اس کا احساس کرنے والا ہو۔ اللہ رب العالمین کسی کو ضائع نہیں کرتا، ہاں یہ اتار چڑھاؤ آنا ہے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ اللہ نے یہ منشا رکھی، یہ طریقہ رکھا، مشیت ہے اللہ نے پرکھنا ہے، چیک کرنا ہے کہ کون صادق ہے، کون سچا مانتا ہے اس دعوت کو، اس وحی کو، اس تبلیغ کو، کون اس کا اقرار کرتا ہے اور کون اس کا انکار کرتا ہے۔ اللہ نے یہ جانچنا ہے، اور ہر قوم پر امتحان اور ابتلا آیا ہے، کوئی سرخرو ہو گئی، کوئی ہلاک ہو گئی۔ ایوب علیہ السلام کی زندگی ہمارے سامنے کتنی لمبی مدت بیماری میں گزاری، یونس علیہ السلام کتنا عرصہ مچھلی کے پیٹ میں رہے، ابراہیم علیہ السلام دعوت دینے کے لیے آگ میں ان کو پھینکا گیا، اور یہی ابراہیم ہیں
صرف یہ نبی ہیں جن کے بارے میں اللہ نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی اسوہ کہا اور ابراہیم کے بارے میں بھی اسوہ کہا، ورنہ ساری جتنی بھی اللہ نے نازل کی وہی نازل کی تھی وہ امت محمدیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر وہی اترنے کے بعد وہ شریعت سب کینسل ہے۔ ابراہیم میں اسوہ رکھا ہے کیونکہ ان کی زندگی اس طرح کی ہے۔ حج کی عبادت ابراہیم کی ہے، ابراہیم ہی آواز لگانے والے تھے، اللہ نے حکم دیا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ، ابراہیم نے آواز دی تھی، اللہ نے ہر کونے کونے میں پہنچا دی، آج ساری دنیا حج کرنے پہنچتی، اللہ ہی پہنچانے والا ہے۔ بات کس کی ماننی ہے؟ اللہ کی۔ عبادت کس کی کرنی ہے؟ اللہ کی۔ اور یقین کا دوسرا معنی، ایک معنی جو میں نے شروع میں کیا تھا اس کو یاد رکھنا چاہیے، وہ معنی درست نہیں۔ دوسرا معنی ان الفاظ کی تفسیر اللہ رب العالمین ہی کرتا، حتی اتانا الیقین، یہاں تک کہ یقین آ جائے، موت آ جائے، یہ اصل معنی اس کا۔ عبادت کب تک کرنی ہے؟ جب یقین آ جائے، اور یقین کیا ہے؟ موت ہے۔ وما تدری نفس بأی ارض تموت، کسی زمین کے بارے میں کسی کو نہیں پتا کہ اس کی موت کہاں آ جائے گی۔ یہ سورۃ لقمان کی آخری آیت ہے، اللہ نے 5 علوم کا اس میں ذکر کیا ہے، دنیا کا کوئی شخص ان کے بارے میں نہیں جان سکتا۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ، مطالعہ کیجیے، بات لمبی ہو جائے گی، میں اختصار کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے 5 علوم کا ادھر ذکر کیا، دنیا کی کوئی طاقت اس کو نہیں جانتی۔ پھر اللہ نے سورۃ نوح میں دوبارہ یہ پیغام دیا، اذا جاء ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، یہ ہے وہ یقین، یہ ہے وہ موت، جب آئی تاخیر نہیں ہوگی۔ بندہ جو کام کرتا ہے جس لمحے میں ہے اس کا وقت مقرر آ گیا، ختم، اس کو مہلت نہیں ملے گی، ساری دنیا بھلے وہ لٹا دے، اس کو مہلت نہیں ملنے والی۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس فقراء مہاجرین آتے ہیں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، متفق علیہ، بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ کس لیے آتے ہیں؟ تڑپ دیکھیے، عبادت کی، بندگی کی، اطاعت کی، نیک عمل کرنے کا تڑپ دیکھیے۔ مہاجرین ہیں، اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ کر مدینہ آتے ہیں۔ انصاریوں کے پاس آتے ہیں، ان کے پاس مال بھی ہے، گھر ہے، اور ہم بخوبی سمجھتے ہیں کہ کوئی اپنا گھر بار چھوڑ کر سب کچھ لوٹا کر جب نکلے، مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو لباس بھی ان کی ماں نے لے لیا تھا، کچھ نہیں تھا۔ یہ مہاجرین اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، اللہ کے نبی ہمارے ساتھی ہیں، بھائی ہیں، وہ بھی وہی کام کرتے ہیں جو ہم کرتے ہیں، یصلون کما نصلی یصومون کما نصوم، اللہ کے نبی وہ بھی اسی طرح نماز پڑھتے ہیں جیسے ہم پڑھتے ہیں، وہ بھی روزہ رکھتے ہیں جیسے ہم رکھتے ہیں۔ یتصدقون ولا نتصدق، اللہ کے نبی وہ صدقہ خیرات کرتے ہیں اور ہم فقیر ہیں، محتاج، مہاجر ہیں، ہم صدقہ نہیں کر سکتے، ہمارے پاس مال نہیں ہے، ہم اس عمل سے محروم ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کو نسخہ دیتے ہیں۔ کیا نسخہ دیتے ہیں؟ اور یہی وہ نسخہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو بھی دیا تھا، فاطمہ کو۔ 33 مرتبہ تسبیح، تحمید، تکبیر بیان کرو۔ بعض مفسرین نے کہا کہ 11 مرتبہ کر کے اس کو 33 بولنا، اور اکثر مفسرین نے، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں اس پر بڑی لمبی بحث کی۔ انہوں نے یہ کہا کہ ہر نماز کے بعد جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی احادیث سے ملتا ہے نا کہ 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر، اور پھر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، ایک دفعہ یہ کہہ کے 100 پورا کرنا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے مال خرچ کرنے والوں کے مقابلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نسخہ دیا کہ یہ پڑھا کرو، تمہیں اللہ اجر عطا کرے گا۔ کتنا بھاری عمل ہے۔ اور سیدہ فاطمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاتی ہیں، بابا کام کر کے تھک جاتی ہیں، علی کے گھر کا کام بہت ہے، چکی چلانا پڑتی ہے، مشکیزیں اٹھانے پڑتے ہیں، تھک جاتی ہیں، غلام دے دیجئے،
اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب آپ کی بیٹی آئی تھی اس وقت غلام بکثرت آیا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال زیادہ سے زیادہ آیا کرتا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہاں بیٹی 10 غلام لے جاؤ۔ کہا تمہیں میں وہ چیز نہ بتا دوں جو غلام کے زیادہ بھاری ہو جائے گی، اللہ کے ہاں اس کا زیادہ اجر ہو جائے گا؟ ضرور بتائیے۔ کہا رات کو سونے سے پہلے 33 مرتبہ سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر کہا کرو۔ ایک روایت کے مطابق اللہ اکبر 34 مرتبہ بھی ہے، پڑھ کے اپنے جسم پر پھونک لیا کرو۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ وظیفہ فاطمی ہے، یہ نام ہم جانتے ہیں، لیکن ہے کیا، کرنا کیسے ہے، اس کا بدلہ کیا ہے، یہ ہمیں یاد نہیں رہتا۔ بابا ٹھیک ہے اللہ تھکاوٹ دور کر دے گا، اور اس یقین کے ساتھ صحابہ صحابیات عمل کرتے تھے کہ وہ چیز ان کو ملا کرتی تھی۔ ہم اس یقین سے قاصر ہیں۔ ایک عبادات کے اندر فقدان پیدا جو ہوتا ہے وہ اسی وجہ سے ہوتا ہے۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز برائی سے روکتی ہے نا، منکر سے روکتی، لیکن کیا وجہ ہے کہ نماز پڑھ کر بھی سود کے معاملات ہیں، ہمسائے کے ساتھ معاملات ہیں، راہ چلتے کے ساتھ معاملات ہیں، بات کرنی ہے تو کڑوی کسیلی کرنی ہے، اخلاق ہے ہی نہیں، ہنس کے مسکرا کے صدقہ جو اللہ کے نبی نے کہا کر ہی نہیں سکتے۔ نماز کے اندر کمی کوتاہی ہے، اس وجہ سے یہ برائی ہم سے نہیں جاتی۔ نماز ظاہری طور پر تو ادا کرتے ہیں لیکن دلی طور پر ادا نہیں کر سکتے، اس کے اندر دل نہیں ہے، یقین نہیں ہے کہ اس کا بدلہ اللہ نے دینا ہے۔ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، یہ پختگی نہیں ہے کہ ہم عبادت کریں اس طریقے سے کہ اللہ کو دیکھیں۔ اگر یہ پختگی نہیں آ سکتی، یہ یقین نہیں پیدا ہو سکتا، تو کم از کم یہ یقین پیدا ہو جائے کہ وہ ذات ہمیں دیکھ رہی ہے۔ اور جب یہ یقین پیدا ہو جائے تو بندہ کسی جگہ نہیں چھپ سکتا۔ اگر بندہ اپنے رب کی بندگی سے نکلتا ہے تو اس کو اس مقام پر جا کر نکلنا چاہے جہاں اللہ کی بادشاہت نہ ہو۔ دنیا کا کوئی حصہ اگر بندے کو یہ میسر ہے تو وہ بندگی سے نکل جائے، اگر میسر نہیں ہے تو اس کو یاد رکھنا چاہیے کہ یہاں پر بھی اللہ دیکھ رہا ہے، ان اندھیروں کے بارے میں بھی اللہ جانتا ہے۔ اور یہی تقوی اور پرہیزگاری ہے، یہی آمن اتقوا اللہ کا اللہ نے جو پیغام دیا ایمان والوں کو، اور یہ ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا یا ایھا الناس اتقوا، اللہ نے یہ عام طور پر نہیں کہا، بعض مقامات پر اللہ نے کہا، لیکن اس میں اگلے حکم اور ہیں، ڈرایا ان کو بھی ہے، لیکن زیادہ پابندی کن کو کہا ہے؟ آمنو، جو ایمان لے آئے ہیں، ان کو اس بات کا زیادہ پابند کیا کہ اب ایمان لے آئے ہو، اب پابندیوں کا شکار ہو تم، ان پابندیوں میں تم نے زندگی گزارنی ہے۔ جو دائرہ، جو حلقہ میں رب نے کھینچ دیا ہے، بنا دیا ہے، اور محمد علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پوری زندگی کے معاملات تمہارے سامنے رکھ دیے ہیں، یہاں تک کہ بیویوں کے ساتھ معاملات، یہاں تک کہ بیت الخلاء کے معاملات۔ اور اللہ کے نبی کے ساتھیوں سے، صحابہ کرام سے مشرکین پوچھا کرتے تھے کہ تمہارا نبی لیٹرین کے بھی تمہیں باتیں بتاتا؟ ہاں، اس کے بیٹھنے کا طریقہ بھی بتاتا ہے، داخل ہونے کا طریقہ بھی بتاتا ہے، نکلنے کا طریقہ بھی بتاتا ہے۔ اور بندے کو سوچنا چاہیے، اگر اس کا معدہ خراب ہو جائے، قبض ہو جائے نا بندے کو، کتنے مشکل پریشانی میں ہوتا ہے، کتنی پریشانی اس کو ہوتی، چھوٹا پیشاب اس کا رک جائے کتنی پریشانی ہوتی۔ اللہ کی اس نعمت کا ادراک صرف اسی کو ہے جس کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے، ورنہ بندہ روٹین میں کھایا پیا، باتھ روم گیا، چلو جی، اور باتھ روم سے نکل کے دعا اسی بات کی ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ یہ آسانی سے مجھے نجات ہو گئی۔ وہ چھینک کون سا بڑی چیز ہے، روٹین میں کتنی چھینکیں بندہ لے لیتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے آداب دیے ہیں۔ الحمدللہ، سننے والا یرحمک اللہ کہے، جس کو چھینک آئی ہے وہ پھر کہے یہدیکم اللہ ویصلح بالک۔ تربیت اس طریقے پر کی۔ ہم یہاں پر اللہ کی کتنی تحمید بیان کرتے ہیں، زیادہ بھی اگر تین شکر الحمدللہ، بس مسلمان کو چھینک آنے والے مسلمان کو بھی پتہ نہیں میں نے کیا کہنا، چھینک سننے والے مسلمان کو بھی پتہ نہیں میں نے کیا کہنا۔ یہ دعائیات چھوٹے چھوٹے کلمات، وضو کی ضرورت نہیں، مسجد کی ضرورت نہیں، خاص حالت اپنانے کی ضرورت نہیں۔ پھر ہماری سستی کیوں؟ ہم اس یقین کو بھول گئے ہیں۔ کون سا یقین؟ حتی اتانا الیقین، وہ موت والا یقین کہ موت آنی ہے، وہ اجل، اس کو ہم بھول گئے، اپنے رب سے اپنی ملاقات کو ہم بھول گئے۔
اس وجہ سے ہم دنیا کے ان سارے جھمیلوں میں پڑ گئے، ورنہ اللہ رب العالمین قدم قدم پر بندے کو کہتا ہے ہاں اس قدم پر مغفرت طلب کر لے، معافی مانگ لے، اس قدم پر یہ کام کر لے، یہ کر لے۔ اور اللہ رب العالمین نے زبانی احکامات نہیں دیے، پریکٹیکل کے ساتھ دیے۔ تھیوری اللہ نے نازل کی ہے، پریکٹیکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا، صحابہ نے اس پر عمل کیا، اور پھر اللہ نے کہا اولئک حزب اللہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ رب العالمین ہم سے بھی راضی ہو جائے، اللہ تعالی ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، جو سنا سنایا اللہ تعالی اس پر ہمیں عمل کرتے ہوئے ہماری آخرت میں نجات فرمائے، دنیا کی پریشانیاں، مصائب، مشکلات سے اللہ تعالی ہمیں سرخرو فرمائے۔ اقول ما تسمعون وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جزاکم اللہ